أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله واكفنا طول الأمل وقصره عنا بالصدق العمل حتى لا نؤمل استئمام ساعة بعد ساعة ولا استيفاء يوم بعد يوم ولا اتصال النفس بعد النفس ولا لحوق قدم بقدم. عزیزان گرامی، جس دعا کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے یہ دعا صحیفہ سجادیہ کے 40ویں دعا کا پہلا حصہ ہے۔ یہ وہ دعا ہے جسے امام علیہ السلام موت کو یاد کرنے کے وقت یا جب انہیں کوئی کسی کی موت کی خبر دیتا تھا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش فرماتے تھے۔ اس دعا میں امام علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب بیماری کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس بیماری سے بچنے کے طریقے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد 4 نشانیاں بتائی ہیں ان لوگوں کی جو اس بیماری کے شکار ہیں، اور ان نشانیوں کے ذریعے بھی ہمیں رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے کہ اس بیماری سے کیسے بچا جائے۔ آئیے اس بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں امام علیہ السلام نے کس چیز سے پروردگار متعال کے در پر پناہ مانگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفنا اول العمل، پروردگارہ ہمیں بچا لے عمل یعنی آرزو کے طولانی ہونے سے۔ عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ طولانی آرزو یا بڑی آرزو تو اچھی بات ہے، بہت سارے لوگ آرزو اپنے دل میں رکھتے ہیں کسی بڑی یونیورسٹی بنانے کی، بہت سارے لوگ آرزو رکھتے ہیں اپنے دل میں امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی۔ ان کی حیثیت کے مطابق فعلی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ان سے بہت دور ہے، ایک طولانی آرزو ہے، 40 سال انہیں لگیں گے اس کام کو انجام دینے میں، لیکن اگر وہ آرزو دل میں نہیں رکھے اور محنت انہوں نے اگر نہیں کی تو کبھی بھی اس کام کو انجام نہیں دے سکیں گے۔ عزیزان گرامی، اگلے جملے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ طول عمل سے کیا مراد ہے۔ کیا یہ وہ آرزو ہے جس کی ڈیوریشن لمبی ہو؟ نہیں، یا یہ وہ آرزو ہے کہ جس میں ایک اور بھی عنصر شامل ہو؟ تو یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَصِّرْهُ عَنَّا بِصِدْقِ الْعَمَلِ، پروردگارہ اس آرزو کے شر سے ہمیں صدق عمل کے ذریعے دور فرما دے۔ یعنی اگر ہمارے دل میں ایک ایسی آرزو ہے کہ جس کی وجہ سے ہم صدق عمل انجام دے رہے ہیں، اپنی زندگی کو سنجیدگی سے گزار رہے ہیں، اپنی زندگی میں ہر روز، ہر قدم، ہر لمحہ اس بات کے فکر مند ہے کہ جو ہدف ہم نے اپنے لیے سیٹ کیا ہے، جو آرزو ہم نے اپنے لیے سیٹ کی ہے، اس تک کیسے پہنچنا ہے، تو یہ تو وقت کا ضیاع نہیں ہے، یہ تو اپنے وقت سے بہترین استفادہ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، مجھے اس دعا کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ 10 سال پہلے میں جب حوزہ علمیہ میں داخل نہیں ہوا تھا تب یہ مجھ سے بہت دور تھی، ایک ایک لفظ کو سمجھنا، اس کے پڑھنے کے طریقے کو سمجھنا، اس کے ترجمے کو سمجھنا، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا، ویڈیو بنانا، یہ سب وہ چیزیں تھیں جو مجھ سے بہت دور تھیں، لیکن پروردگار متعال نے توفیق دی تو قدم بقدم، لمحہ بلمحہ، روز بروز اس سے نزدیک تر ہوتے گئے، جہاں تک کہ آج کا دن ہے جو آپ کی خدمت میں یہ میں ویڈیو بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ بس یہ طول و دراز آرزو تھی، لیکن ایسی آرزو نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے مجھ سے صدق عمل دور ہو جاتا، لیکن کبھی کبھار ایک اچھی آرزو ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا صدق عمل اس سے دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جب صدق عمل دور ہوتا ہے تو کیا نشانیاں سامنے آتی ہیں۔ صدق عمل یعنی میچورٹی سے زندگی گزارنا، ہر لمحے سے استفادہ کرنا، اور اس بات کو سوچ کر عمل کرنا کہ ہو سکتا ہے اگلا لمحہ ہمیں حاصل نہ ہو۔ اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس میں صدق عمل نہیں ہوتا اور جو طولانی آرزوں کا شکار ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے، پروردگارہ وَقَصِّرْهُ عَنَّا، اس طول عمل کو ہم سے دور کر دے صدق عمل کے ذریعے۔ تو پھر کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ حَتَّى لَا نُؤَمِّلَ اسْتِتْمَامَ سَاعَةٍ بَعْدَ سَاعَةٍ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم آرزو کریں کہ ایک گھڑی دوسرے گھڑی کے بعد گزر جائے، ایک پل دوسرے پل کے بعد گزر جائے، ٹائم پاس ہونا ہماری آرزو بن جائے، وقت کا ضائع ہوتا رہنا ہماری ایک آرزو بن جائے۔ بہت سی دفعہ ہوتا ہے، ایک ایسی تقریب ہوتی ہے، ایک ایسا فنکشن ہوتا ہے، ایک ایسی کوئی خدا نخواستہ کوئی ڈرامہ سیریز، کوئی ایسی مووی ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی عجیب و غریب ہدف ہوتا ہے، حتیٰ کبھی کبھار یہ ایک اچھا ہدف ہوتا ہے، مثلا کربلا کی زیارت پر جانا ہے 40۔ اب کیا ہوا؟ اب جو زندگی کے پل گزر رہے ہیں اس کی آرزو یہ کہ کب یہ جلد از جلد ختم ہو تاکہ وہ پل آ جائے جس کے ہم انتظار کرتے۔ نہیں عزیزان گرامی، ہر وہ پل جو زندگی کا گزر رہا ہے وہ خود ایک بہت
بڑا پیغام اور ایک بہت زیادہ پوٹینشیل لے کے ہمارے پاس سے نکل رہا ہوتا ہے، جس میں ہم کتنے اچھے کام انجام دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان مستقل طور پر گھاٹے میں۔ وہ گھاٹا کون سا ہے؟ وہ یہی وقت کا گزرتا جانا۔ اب ایک تو انسان، اب آپ دیکھیں ایک برف بیچنے والا ہو، وہ گرمیوں میں برف بیچ رہا ہو، اب وہ آرزو کرے کہ میری برف کب ختم ہوگی، کب جلدی پگھلے گی تو میں گھر جاؤں۔ پگھلنا، برف کے پگھلنے کی آرزو ہونا الگ ہے، اور برف کے بک جانے کی آرزو ہونا الگ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے وقت کے برباد ہونے کے اور ختم ہونے کے آرزو کر رہے ہوں، جو کہ ہمارا انوکھا اور صرف اور صرف ایک ہی سرمایہ جو ہماری زندگی میں، وہ ہمارا وقت ہے۔ جو کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے وہ اس وقت کے بدلے حاصل کرنا ہے۔ پروردگار ایسا نہ ہو کہ ہم آرزو کرنے لگے ایک ساعت کے ختم ہونے کی، دوسرے ساعت کے بعد ہم ٹائم پاس کرنے لگے، ٹائم کل کرنے لگے۔ وَلَاسْتِيفَاءَ يَوْمٍ بَعْدَ يَوْمٍ، اس سے بڑھ کے مصیبت پیش آتی ہے، انسان ایک دن کے بعد دوسرے دن کے چلے جانے کی آرزو کر رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ ایک خاص دن جس کا اس نے ذہن میں کچھ سوچا ہوتا ہے وہ اسے دیکھنے کو ملے۔ دیکھیں کہاں ساعت بعد ساعت، کہاں پھر یوم بعد یوم، بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ہماری زندگی میں اس کی مثالیں ہیں، جب ہم دنوں دن کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں خاص وقت کے لیے، کہ جو وقت ہماری آرزو ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار ہمیں اس سے بچا دے۔ والاتصال نفس بعد نفس، پروردگار ایسا نہ ہو کہ ایک شخص سے ملاقات ہو، ایک نفس سے ملاقات ہو، اس کے بعد ہم انتظار کریں کہ اب دوسرے نفس سے ہماری کب ملاقات ہوتی ہے۔ ایک آئیڈیل وقت کی تلاش، ایک آئیڈیل شخص کی تلاش نہیں۔ پروردگارہ ہم ہر لمحے کو، ہر دن کو، ہر شخص کو جو تیری طرف سے ہمارے زندگی میں آتا ہے اسے ایک نعمت سمجھیں، اور اس سے اس طرح فائدہ حاصل کریں، اس طرح صدق عمل کے ساتھ ان لمحات اور ان ایام اور ان اشخاص کے ساتھ پیش آئے کہ ہماری زندگی بربادی کی طرف طول عمل کی وجہ سے نہ جائے۔ بہت عجیب بات ہے کس طرح ہماری زندگیاں انہی چیزوں کو سوچ کر، انہی طول عمل کی وجہ سے برباد ہو رہی ہوتی۔ ولا لحوق قدم بقدم، انسان جب کسی مقصد کی طرف حرکت کر رہا ہوتا ہے تو وہ قدم زنان جا رہا ہوتا ہے، قدم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک قدم کے ختم ہونے کا انتظار کروں تاکہ دوسرا قدم آئے، پھر دوسرے قدم کے ختم ہونے کا انتظار کروں کہ تیسرا قدم آئے، بلکہ ہر قدم پر میں یہ سوچوں کہ اس قدم پر وہ کون سا کام ہے جو میں انجام دے سکتا ہوں، جو تیری رضامندی کو حاصل کرے، جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہو۔ بس دیکھیں ساعتم بعد ساعہ، پروردگارہ ایسی کوئی آرزو میری جان کی بلا نہ بن جائے کہ جس کی وجہ سے میں چاہوں کہ میرا ہر پل ضائع ہوتا رہے، تاکہ وہ پل آئے جس میں میرے ذہن میں اپنی آرزو کو حاصل کروں گا، یا میرے دن برباد ہوتے چلے جائیں اس آرزو کے تلاش میں، اس آرزو کے چکر میں۔ یہ نہ کہ میں کام کر رہا ہوں، کوئی ہدف کو حاصل کر رہا ہوں، بلکہ صرف اور صرف بیٹھا بغیر کسی صدق عمل کے اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوں۔ اور ایسا نہ ہو کہ میرا ایک قدم بھی ضائع ہو جائے ایسی چیز کی جانب کہ جس کی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ میری زندگی میرے ہاتھ سے نکلتے جائے اور میں اس تک پہنچوں۔ پروردگارہ مجھے طول عمل کے شر سے محفوظ رکھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔